داود ابن رشید کہا کرتے تھے اربعۃ یسودن العبد، چار چیزیں انسان کو سردار بناتی ہیں، بادشاہ بناتی ہیں، بادشاہی تخت تک پہنچاتی ہیں۔ الادب، جس کے پاس ادب ہو، والصدق، جس کے پاس سچائی ہو، والفقہ، جس کے پاس گہری سمجھ اور فہم ہو، والامانہ، اور وہ امانت دار۔ سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام ان کی زندگی پہ غور کیجئے، غلام بھی تھے لیکن مصر کے تخت پہ بیٹھے ادب و اداب کی وجہ سے، سچائی بھی تھی، دیانت بھی تھی، گہری سمجھ بھی تھی۔ ادب کیا تھا، گہری سمجھ کیا تھی؟ بادشاہ کی بیوی گناہ کی دعوت دے رہی ہے، دوسری طرف سوچ کیا ہے؟ اللہ عز و جلال نے اس پہ صبر کی توفیق دی تو اللہ نے اسی بادشاہ کے تخت پہ بٹھا دیا۔ کس طرح اللہ عز و جلال نے ان کے اندر دیانت رکھی تھی، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن امانت کیا ہے؟ معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ کس طرح صداقت ہے؟ الصدیق من صدقک ولیس من صدقک، اس کو سمجھیے، یہ عربی مقولہ ہے۔ ہم دوست اس کو سمجھتے ہیں جو ہماری ہر برائی اور اچھائی میں ساتھ دے، یہ دوست نہیں ہے، یہ مغرض ہے، اس کی کوئی غرض ہے، کوئی اپنا ذاتی مقصد ہے، مفاد ہے، یہ فائدہ پرست انسان ہے، تمہارا دوست نہیں ہے۔ دوست وہ ہوتا ہے الصدیق من صدقک ولیس من صدقک، سچا دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کو صحیح بات بتائے۔ آپ غلط ہیں تو کہے کہ آپ غلط ہیں، آپ ٹھیک ہیں تو کہیں آپ ٹھیک ہیں، یہ ہے سچا دوست۔ وہ دوست اچھا نہیں ہوتا کہ آپ برائی کر رہے ہیں تو وہ کہے بہت اچھا کر رہے ہیں، آپ اچھائی کر رہے ہیں تو پھر بھی کہے بہت اچھا کر رہے ہیں، دوست اس کو نہیں کہتے۔ الصدیق، تو صدق کیا تھا کہ غلامی کے باوجود عزیز مصر نے اسے گھر رکھا، تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے ہی فرمایا انہو احسن مثوائی، اس نے میرے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہے تو میں اس کو برا بدلہ دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہی وہ صلاحیت تھی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر، رنگ بھی کالا ہے، ہیں بھی غلام، اور لکھاری لکھتے ہیں کہ ہونٹ بھی موٹے موٹے ہیں۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا بلال تمہیں باتیں تو بڑی آتی ہیں، اپنے ابا کا نام تو بتاؤ، تو مسکرا کے کہتے ہیں ابی الاسلام، میری پہچان تو ہے ہی اسلام کے ساتھ۔ بلال تم باتیں تو بڑی کرتے ہو، تمہیں اتنی مار کیوں پڑی؟ کہتے تم بھی تو بازار میں جا کے برتن خریدتے وقت کھٹکھٹاتے ہو نا کہ مٹی ٹھیک لگی ہے، تو اللہ نے آزمائش کی، ٹھیک لگی تھی۔ آزاد بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا، لیکن صحیح بخاری کی روایت ہے 3754، سیدنا ابو بکر ہی کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہ بلال سیدنا، بلال ہمارا سردار ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا ابو بکر۔ اور عبد الرحمن ابن عوف عالمی منڈی میں صف اول کے تاجر، لوگ آج بل گیٹس کا نام لیتے ہیں،
ایسے سینکڑوں بھی مل جائیں تو صحابی جلیل کا مقابلہ نہیں کر سکتے مال میں، ویسے تو ہو ہی نہیں سکتا لیکن مالی اعتبار سے بھی۔ لیکن عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میرے لیے یہ فخر ہے کہ میں اپنی بہن کا نکاح سیدنا بلال سے کر رہا ہوں۔ آج بیٹیوں کو بٹھا بٹھا کے بوڑھا کر لیں گے لیکن شادی نہیں کریں گے، کیوں؟ کوئی مالدار ملے، کسی مالدار سے نکاح کرتے وقت کہیں گے گھر تو ویسے بڑا اچھا ہے، دعا کرے نماز پڑھ لیا کرے۔ تو اگر کسی دیندار سے شادی کر لو تو پھر کہو کہ دعا کر دیں وہ مالدار بن جائے تو یہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ ایک شخص نے صرف اس لیے ایک عورت سے شادی کی کہ اس کے پاس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں تھیں۔ حدیث کہتی ہے تنکح المرأة لأربعین، 4 چیزوں کو سامنے رکھ کر شادی کی جاتی ہے عورت سے، لجمالها ولمالها ولحسبها ولدینها۔ کچھ لوگ مال کو دیکھتے ہیں جو یہودی طرز کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ جمال کو دیکھتے ہیں، یہ عیسائیوں کا رویہ رہا ہے، کچھ لوگ حسب و نسب کو دیکھتے ہیں جو عربوں کا رویہ رہا ہے، اور کچھ لوگ دین کو ٹاپ پریورٹی پہ رکھتے ہیں، یہ متقی لوگوں کی زندگی کا طریقہ ہے۔ تو وہ کہا کرتے تھے تنکح المرأة لکتبها، عورت سے شادی اس لیے بھی کی جاتی کہ اس کے پاس کتابیں موجود ہیں، اور آج تو اس سے بھی اگلا مرحلہ آ چکا، آنے والا وہ کیا ہے، تنکح المرأة لشہاداتها، ڈگریوں کی وجہ سے اس سے شادی کی گئی۔ کاش یہ ڈگریاں، کاش یہ جمال و مال، یہ حسب و نسب اس کے دین کی حفاظت کے لیے، اللہ کی جنت کا وارث بننے کے لیے کافی ہو جائے۔ عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، اور یہ بات پہلے بھی آپ سن چکے، من تہاون بالآداب عوقب بحرمان السنن، جو ادب و آداب میں سستی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سنتوں کی نعمت چھین لیتے ہیں۔ ومن تہاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض، جو سنتوں کا چور بنتا ہے، پرواہ نہیں کرتا، ایک نہ ایک دن فرض بھی چھوڑ دیتا ہے۔ ومن تہاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفہ، اور جو فرض نماز چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کی معرفت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ومن حرم من المعرفہ حرم من الجنہ، جس کو اللہ کی معرفت نہیں ہے وہ جنت سے محروم کر دیا جائے گا۔ اور امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے وَأَدَبُ الْمَرْءِ عُنْوَانُ سَعَادَتِهِ وَفَلَاحِهِ، روئے زمین پہ کسی کو کامیاب شخص دیکھنا ہے، خوش نصیب بختور سعادت مند دیکھنا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ ادب و ادب۔ وَقِلَّةُ أَدَبِهِ عُنْوَانُ شَقَاوَتِهِ وَبَوَارِهِ، کسی کو بدبخت دیکھنا ہے، ہلاکت میں گرا ہوا دیکھنا ہے، تو دلیل کیا ہے؟ بے ادب ہے۔ فَمَا اسْتُجْلِبَ خَيْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ بِمِثْلِ الْأَدَبِ، دنیا کی خیر و بھلائی اس شخص کے پاس ہے جس کے پاس ادب ہے۔ وَلَا اسْتُجْلِبَ حِرْمَانُهَا بِمِثْلِ قِلَّةِ الْأَدَبِ، دنیا اور آخرت کی خیر سے محروم وہ ہوگا جس کے پاس ادب نہیں ہے۔ اور سچ کہا امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے، الادب فی العمل علامت قبول العمل، جب انسان کوئی عمل کرتا ہے اس کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ وہ ادب و آداب کا خیال کرتے ہوئے عمل کرتا ہے تو یہ عمل قبول ہوگا۔